اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو کتنی شان اور عظمت عطا فرمائی ہے۔ یہی مہینہ رجب کا مہینہ ہے، 27 تاریخ چاند کی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے جبرائیل جاؤ میرے محبوب کو میری بارگاہ میں لاؤ، ہم اپنے محبوب سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھو میرے پیارے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے نبی کو معراج پر بلایا، اور معراج پہ بلانے کے بعد اللہ نے نبی کریم کو اپنا دیدار کرایا، اور راز و نیاز کی باتیں بھی ہوئیں۔ یہ نبی کی شان، یہ نبی کی عظمت ہے۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے معراج پر نبی کریم کو بلایا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جبرائیل جاؤ میرے محبوب کو دلہا بنا کر آراستہ کر کے میری بارگاہ میں لاؤ، ہم اپنے محبوب سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جبرائیل جاؤ اپنے ساتھ میں 70,000 فرشتوں کو لے کر جاؤ، اکیلے مت جانا بلکہ اپنے ساتھ میں 70,000 فرشتے لے کر کے جاؤ، اسرافیل کو بھی لے جاؤ، میکائیل کو بھی لے جاؤ، بڑے بڑے ملائکہ کو لے جاؤ، اور میرے محبوب کو ایسے نہیں بلکہ محبوب کو دلہا بنا کر لانا ہے۔ یہ آقا کریم کی شان ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب کو دلہا بنا کر میری بارگاہ میں لاؤ۔ اللہ تعالی نے حکم دیا، اے جبرائیل پوری دنیا میں اعلان کر دو، اسرائیل سے کہہ دو وہ آج کسی کی روح قبض نہ کریں، وہ آج اپنے کام کو روک دیں۔ اسرافیل سے بھی کہہ دو اپنے کام کو روک دیں، اور تمام ملائکہ سے کہہ دو وہ اپنے اپنے کاموں کو روک دیں، اور میرے محبوب کے استقبال کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے جبرائیل پوری دنیا میں اعلان کر دو کہ میرا محبوب آج میری بارگاہ میں دلہا بن کے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے جبرائیل جنت تو سجی ہوئی ہے، جنت کو اور سجا دو، جنت میں تمام محلات کو سجا دو، حوران غلمان کو سجا دو، آسمان کو سجا دو، آسمان اول کو سجا دو، آسمان دوم کو سجا دو، یعنی تمام کائنات کو سجا دو، زمین کو معطر کر دو، راستوں کو معطر کر دو، تاکہ پوری دنیا کو پتہ چل جائے آج اللہ کا محبوب اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے۔ یہ آقا کریم کی شان ہے، یہ آقا کریم کی عظمت ہے میرے پیارے مسلمانوں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے جبرائیل جاؤ اپنے ساتھ میں 70,000 فرشتوں کو لے جاؤ، اور اے جبرائیل ایسے مت جانا بلکہ میرے محبوب کے لیے سواری لے کر کے جانا، جنتی براق لے کر کے جانا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھ میں 70,000 ملائکہ کو لے کر کے پہنچے ہیں جنت میں، براق کے لیے آقا کریم کی سواری کے انتظام کے لیے۔ جیسے ہی جنت میں پہنچے تو ایک سے ایک بڑا حسین، ایک سے ایک خوبصورت براق آقا کریم کی سواری کے لیے تیار ہے۔ حضرت جبرائیل کیا دیکھتے ہیں، تمام براق خوشی میں اچھل رہے ہیں، خوشی میں کود رہے ہیں، تمام براق خوشی منا رہے ہیں، لیکن ایک براق جو اپنی گردن جھکائے ہوئے ایک کونے میں کھڑا ہے اور آنکھوں سے آنسو ہیں، زارو قطار رو رہا ہے۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ براق آج رونے کا دن تو نہیں ہے، دیکھ رہے ہو تمام براق خوشی منا رہے ہیں، تمام براق خوشی میں اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں، اور تم رو رہے ہو، رونے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں رو رہے ہو؟ آج کا دن رونے کا نہیں ہے، آج کا دن تو بڑی خوشی کا دن ہے، کیونکہ اللہ کا محبوب دلہا بن کر اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے، اور دیکھ رہے ہو میرے ساتھ میں 70,000 فرشتے آئے ہیں،
نبی کی سواری لے جانے کے لیے اور تم رو رہے ہو۔ تو اس براق نے کہا جبرائیل میں مانتا ہوں آج خوشی کا دن ہے، مجھے بھی معلوم ہے آج خوشی کا دن ہے، کیونکہ ہم نے تو 40,000 سال پہلے یہ سن رکھا تھا کہ نبی کو معراج ہوگی، نبی کریم دلہا بن کر اور سواری پر سوار ہو کر اللہ سے ملاقات کے لیے جائیں گے۔ تو میں رو رہا ہوں، تو رونے کی وجہ میری یہ ہے کہ ایک سے ایک حسین براق ہے، ایک سے ایک خوبصورت براق ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں، پتہ نہیں میرا نمبر نبی کی سواری کے لیے آئے گا یا نہیں آئے گا، اس لیے رو رہا ہوں کہ پتہ نہیں مجھے سواری کے لیے منتخب کیا جائے گا یا نہیں۔ میرے پیارے مسلمانوں، وہ براق رو رہا ہے اور تمام براق خوشی منا رہے ہیں، براق زاروں قطار رو رہا ہے۔ اللہ کو اس کی رونے کی ادا پسند آ گئی، اللہ نے حکم دے دیا جبرائیل سارے براقوں کو چھوڑ دو، اسی براق کو نبی کی سواری کے لیے لے جاؤ، اسی براق کو نبی کی سواری کے لیے لے جاؤ۔ تو میرے پیارے مسلمانوں دیکھو اللہ تعالیٰ کو عاجزی کتنی پسند ہے، انکساری کتنی پسند ہے، اللہ کو رونا پسند ہے۔ سارے براق خوشی میں مچل رہے تھے، سارے براق خوشی میں کود رہے تھے، لیکن یہ براق کونے میں کھڑا ہو کر رو رہا ہے، کونے میں کھڑا ہو کر آنسو بہا رہا ہے، اور اس براق نے آنسو بہا کر رو کر یہ دنیا والوں کو بتا دیا دیکھو اللہ تعالیٰ کو رونا پسند ہے، نبی کو بھی رونا پسند ہے، اللہ تعالیٰ رونے والے کی دعائیں قبول کرتا ہے، ہنسنے والے کی دعائیں قبول نہیں کرتا، بلکہ جو روتا ہے اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ اس براق کا رونا کام آ گیا، اس براق کے رونے نے کام بنوا دیا، اس کا کام بن گیا۔ اب جیسے ہی سنا جبرائیل نے کہا کہ اے براق اب تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے تمہیں کو نبی کی سواری کے لیے لے جایا جائے گا۔ اب اس نے اتنا سنا تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہی کہ نبی کی سواری کے لیے اس نے دل ہی دل میں دعا کی، مولا میری دعا قبول ہو گئی، رونا قبول ہو گیا۔ واقعی میں اللہ کو رونا پسند ہے، عاجزی پسند ہے، انکساری پسند ہے، دکھاوا اللہ کو پسند نہیں ہے، غرور اللہ کو پسند نہیں ہے، تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ چاہے کتنے بھی بڑے بن جاؤ لیکن اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا ہی اونچے مقام والا ہوتا ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہاتا ہے، اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ اس براق کا رونا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل اسی براق کو لے جاؤ نبی کی سواری کے لیے۔ میرے پیارے مسلمانوں، حضرت جبرائیل نے اسی براق کو لیا، جنتی براق، آپ کے ساتھ میں 70,000 ملائکہ ہیں، 70,000 فرشتے ہیں۔ اس براق کو لے کر کے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اب دیکھو میرے پیارے مسلمانوں، یہ بھی ایک محبوبانہ ادا ہے۔ میرے آقا کریم اور دن تو اپنے گھر پہ سوتے تھے، لیکن آج اپنے گھر پہ نہیں بلکہ اپنی بہن حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما ہے، آرام فرما ہے اور سو رہے ہیں، گہری نیند میں سو رہے ہیں، چادر اوڑھ کے سو رہے ہیں آقا۔ اور دن تو ایسے ہی سوتے تھے، آج آقا چادر اوڑھ کے، چادر تان کے سو رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل اللہ کا حکم پاتے ہیں، دروازے سے نہیں بلکہ حضرت ام ہانی کی چھت کو پھاڑ کے آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ جیسے ہی حاضر ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں آقا کریم چادر اوڑھ کے سو رہے ہیں۔ یہ بھی محبوبانہ ادا ہے، کیونکہ آقا کریم کو بھی پتا ہے، آقا کریم بھی اپنے امتیوں کو بتانا چاہتے ہیں، میرے امتیوں دیکھو اللہ کی بارگاہ میں میرا کتنا اونچا مقام ہے، اللہ کی بارگاہ میں میرا کتنا اونچا مقام ہے۔ میرے پیارے مسلمانوں، حضرت جبرائیل نے
دیکھا کہ آقا کریم آرام کر رہے ہیں۔ اب دل میں خیال آیا یار کیا کروں، اگر جگاتا ہوں تو نبی کریم کی شان میں بے ادبی ہے، آرام میں خلل پڑتا ہے، اور نہیں جگاتا ہوں تو اللہ کا حکم ہے، حکم میں دیری ہوتی ہے، کروں تو کیا کروں۔ سوچ و بچار میں ہیں، غور و فکر میں ہیں، سوچتے ہیں کیا کیا جائے، اگر جگاتا ہوں تو نبی کریم کی آرام میں خلل پڑتا ہے، اور نہیں جگاتا ہوں تو اللہ کا حکم ہے کہ اے جبرائیل جلدی جاؤ میرے محبوب کو میری بارگاہ میں لاؤ، اللہ کے حکم میں دیری ہو رہی ہے، کروں تو کیا کروں۔ حضرت جبرائیل سوچو بچار میں، سوچو فکر میں، کیا کیا جائے کیا کیا جائے، جگاتا ہوں تو آرام میں خلل پڑتا، جگاتا ہوں تو شان میں بے ادبی ہوتی ہے، نہیں جگاتا ہوں تو اللہ کے حکم میں دیری ہوتی ہے۔ سوچ ہی رہے تھے اتنے میں اللہ کا حکم ہوتا، جبرائیل سوچ کیا رہے ہو، میں نے تمہارے لبوں کو کافوری بنایا ہے، نبی کریم کا جسم نوری جسم ہے اور کافور ٹھنڈا ہوتا ہے، تم اپنے لبوں کو ٹھنڈے لبوں کو ٹھنڈے ہونٹوں کو نبی کے تلووں سے لگا دو، ٹھنڈک محسوس ہوگی، محبوب بیدار ہو جائے گا۔ جبرائیل اپنے لبوں کو نبی کے تلووں سے لگا دو۔ دیکھو اللہ بھی بتا رہا ہے جبرائیل ایسے اٹھانا نہیں ہے، بلکہ اپنے لبوں کو نبی کے تلووں سے لگا دو، نبی کو جب ٹھنڈک محسوس ہوگی تو بیدار ہو جائیں گے۔ جبرائیل کوئی عام فرشتے نہیں ہے، سارے فرشتوں کے سردار ہیں، سید الملائکہ کہا جاتا ہے ان کو، سارے فرشتوں کے سردار ہیں، کوئی ایسے ویسے فرشتے نہیں ہیں، کوئی عام فرشتے نہیں ہیں، سارے فرشتوں کے سردار۔ اب اپنے لبوں کو نبی کریم کے اپنے لبوں کو نبی کریم کے تلووں سے لگا رہے ہیں، جیسے ہی اپنے لبوں کو ٹھنڈے ٹھنڈے لبوں کو نبی کریم کے تلووں سے لگایا تو آقا کریم بیدار ہو گئے، آقا کریم بیدار ہو گئے۔ اب میرے پیارے مسلمانوں یہ بھی ایک محبوبانہ ادا ہے، نبی کریم بڑی گہری نیند میں تھے، جیسے جگایا آنکھ کھولی تو پھر نیند نے غلبہ پا لیا، پھر آنکھ لگ گئی، پھر آنکھ لگ گئی۔ یہ بھی ایک نبی کی محبوبانہ ادا ہوتی ہے، نبی کریم بتانا چاہتے ہیں۔ جبرائیل نے پھر جگایا، پھر آنکھ لگ گئی، بار بار جگایا، بار بار نبی کریم کی آنکھ کھلتی ہے اور آنکھ لگ جاتی ہے۔ کئی بار جگانے کے بعد میں نبی کریم علیہ السلام بیدار ہو گئے اور اپنے امتیوں کو یہ پیغام بھی دے رہے ہیں، دیکھو میرے امتیوں تم بھی بڑے عظمت والے ہو، اللہ نے تمہیں نبی دیا تو ایسا نبی دیا جس کا مقام اللہ کی بارگاہ میں اتنا بلند ہے۔ نبی کریم کو بار بار جگا رہے ہیں، بار بار جگایا گیا، جبرائیل نے جگایا تو آقا کریم بیدار ہو گئے۔ جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دیکھیے میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ میں 70,000 ملائکہ ہیں، 70,000 فرشتے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ اللہ کا حکم ہے، چلیے ہم آپ کو لینے آئے ہیں، اللہ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے، اللہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اللہ آپ کو اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہے۔ یہ شان ہے مصطفیٰ کریم کی۔ آقا کریم علیہ السلام نے سنا تو آقا کریم علیہ السلام بیدار ہو گئے۔ جبرائیل نے آقا کریم علیہ السلام کے سینے کو چاک کیا اور آب زمزم سے اس کو دھویا، غسل دیا۔ آقا کریم نے غسل کیا، جبرائیل نے آپ کے سینے کو چاک کیا اور دل کو نکالا، اسے دھویا، اور دھونے کے بعد پھر اسے اسی جگہ پر رکھ دیا۔ حضرت جبرائیل نے آقا کریم کو پھر غسل دلایا اور آقا کریم نے جنتی لباس زیب تن کیا، اچھا لباس پہنا، خوشبو سے معطر ہوئے، دلہا بن کر کے تیار ہو گئے۔ آقا کریم علیہ السلام دلہا بن کے تیار ہو کے اب آقا کریم اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے تیار ہیں۔
یہ شان ہے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ عظمت ہے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی۔